اس جنگ کا کیا بنے گا؟ ہاں ہاں سنو، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زمانے کے لیے ہدایات عطا فرما دی ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی غزوہ ہند کی، آپ کو شاید اس کا پتہ نہ ہو کہ غزوہ ہند کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر ارشاد فرمایا، ہندوستان کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ایک جماعت اٹھے گی، ایک جماعت جائے گی جو جا کر ہندوستان کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اللہ مجاہدین کو فتح عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ مجاہدین حکمرانوں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کے لے کے آئیں گے، اور فرمایا جب یہ مجاہدین واپس پلٹیں گے شام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، فرمایا کہ اگر اس زمانے میں اللہ نے مجھے بھی وہ زمانہ عطا فرما دیا، فرمایا میں اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ دوں گا، مال بیچ کر میں اس غزوہ ہند کے اوپر لگا دوں گا، میں اس لشکر کے اوپر لگا دوں گا، میں اس لشکر کے اندر شریک ہو جاؤں گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کے اندر جو شریک ہوگا اگر شہید ہوگا تو بہترین شہید ہوگا، اگر وہ زندہ رہا واپس آ گیا تو فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہوگا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں اس زمانے میں زندہ رہا اور میں زندہ ہو کر واپس آ گیا، جب میں واپس آؤں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، فرمایا میں پہنچوں گا شام کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب جاؤں گا، قریب جا کر یا رسول اللہ میں ان سے عرض کروں گا تو میں تو آپ کا صحبت یافتہ ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں سن کر مسکرانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، یعنی صحابہ کا جذبہ دیکھو، صحابہ کا ایمان دیکھو۔ میرے بھائی آج بھی وقت آ گیا ہے، یہی علاقہ ہے، آپ یہ دیکھ لو پوری دنیا سے زیادہ مدارس پاکستان میں، پوری دنیا سے زیادہ مساجد پاکستان میں، پوری دنیا سے زیادہ مجاہد پاکستان میں، پوری دنیا سے زیادہ جذبہ ایمان رکھنے والے پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دین والے پاکستان میں، پوری دنیا سے سب سے زیادہ تبلیغ والے پاکستان میں، پوری کی پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ دین پر خرچ کرنے والے پاکستان میں، سعودی عرب جہاں قرآن اترا ہے وہاں کئی ہزار بچے ہر سال میں قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر صرف ایک وفاق المدارس کے تحت پچھلے سال 1,00,000 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ ہاں یہ خطہ ایسا ہے، اللہ اکبر، ہم اپنی فوج سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھنا یہی فوج ہے، یہی مجاہدین ہے جو جا کر ہندوستان سے جہاد کریں گے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو گئے تو وہ کیا ہوں گے؟ بہترین شہید ہوں گے، مطلب جنتی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ فوج پہ تنقید نہ کیا کرو، آپ کو پتہ ہے جا کر ان ماؤں سے پوچھو جن کے بچے وہاں بارڈر پہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، کوئی تو ایسا جوان تھا جس کی ابھی شادی ہونے والی تھی، کوئی تو ایسا تھا جس کے 1-2 بچے پیچھے انتظار کر رہے تھے، کوئی تو ایسے شہید ہوئے اللہ اکبر جن کے پیچھے صرف وہی ایک اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اللہ اکبر، کوئی تو ایسا تھا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا کہ اپنی 6-6 7-7 بہنوں کا اکلوتا بیٹا، اکلوتا بھائی تھا، اکلوتا سہارا تھا، لیکن اس وطن کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیا، اس وطن کے اوپر اپنی جان کو دے گیا۔ اللہ اکبر، ہمارا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین شہید ہے، اور اگر وہ زندہ آ گئے واپس آ گئے فرمایا وہ جہنم سے آزاد ہوں گے، آج نہیں تو کل۔ ابھی اس کی تو تحقیق علماء ہی کریں گے کہ یہ غزوہ ابھی ہے، اس کے اوپر ابھی یہ حدیث صادق آتی ہے یا ابھی دیر ہے، بہرحال یہی جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین فتح اسلام کو ہی عطا فرمائیں گے۔
सब कह दो इंशाअल्लाह। अल्लाह फ़तह इंशाअल्लाह इस्लाम को अता फरमाएंगे, अल्लाह फ़तह मुसलमानों को अता फरमाएंगे, अल्लाह फ़तह पाकिस्तान को अता फरमाएंगे, अल्लाह फ़तह पाकिस्तान की फ़ौज को अता फरमाएंगे। इसीलिए मेरे भाई अपनी फ़ौज के शाना बशाना हो जाओ, अपनी फ़ौज का साथ दो, अपनी फ़ौज के साथ जमकर खड़े हो जाओ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जंग की तमन्ना ना करो, जंग मांगो ना कि हम जंग लड़ेंगे, जंग की ख्वाहिश ना करो। हाँ, अगर तुम पर जंग को मुसल्लत कर दिया जाए तो फिर तुम जाकर अल्लाह की रज़ा के लिए लड़ो, क्योंकि आका ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत ज़िलालुस सुयूफ, फरमाया जन्नत तलवारों के साए के नीचे है। या जदीद दौर में मैं कहता हूँ जन्नत इन मिसाइलों के साए के नीचे है, जन्नत इन बमों के साए के नीचे है, जन्नत इन गोलियों के साए के नीचे है। हम खुद घर में नींद सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं, तो इन्हीं जवानों के सदके हमारे इसी फ़ौज के सपूतों, ये जो मजबूत सपूत खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, अपनी जानें दे रहे हैं, अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं, अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त करके तेरे और मेरे लिए खड़े हैं। हम और हमारे बच्चे सुकून की नींद सोते हैं, ये इसी आपकी फ़ौज का सदका है। उन ममालिक से जाके पूछो जिनकी फ़ौज मजबूत नहीं है, उन ममालिक के से जाके पूछो उनके बच्चे कैसे यतीम हो रहे हैं, उनके बच्चे कैसे बेदर्दी से शहीद हो रहे हैं। तो इसीलिए मेरे भाई मुमकिन है ये ग़ज़वा हिंद की इब्तिदा हो जाए। मैंने आपको हदीस तफसील से सुना दी है, इसके अंदर आप जितना शिरकत कर सकते हैं, माली तौर पर शिरकत कर सकते हैं, माली तौर पर शिरकत करें, दुआ कर सकते हैं, दुआ करें, जानी तौर पर बज़ात खुद जा सकते हैं, बज़ात खुद